وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق عزت عظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقطہ آغاز کیا ہے، ابتدا کیا ہے؟ اس کے لیے سیرت نگاروں نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے. کسی نے حضور کی سیرت کو اہل عرب سے شروع کیا ہے، کسی نے آپ کے خاندان سے شروع کیا، کسی نے آپ کی ولادت سے شروع کیا. لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقطہ آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں خود یہ بات ارشاد فرمایا انا ثمرۃ دعوۃ ابی ابراہیم، کہ میں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. وہ دعا کیا تھی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ شریف کی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما لی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ وہ دعا تھی کہ جس دعا کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ثمرۃ دعوۃ ابی ابراہیم، کہ میں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. چنانچہ آپ کے سب سے پہلے جد امجد وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو ہم حضور کی سیرت کا آغاز بھی انہی کی سیرت اور انہی کے تعارف سے کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما،
کہ میں آپ کو لوگوں کی امامت عطا فرماؤں گا، لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان امامت ہی ہے کہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی درود پاک میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود ابراہیمی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام میرے حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اولیٰ اور سب سے افضل درود ہے۔ اس لیے کہ درود ابراہیمی وہ درود ہے کہ جس کو خود حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو سکھایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اتحیات میں ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں یہ سکھا دیجئے کہ آپ پر صلات کیسے پڑھنی ہے، آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت بھی ہے اور مسلم شریف کی روایت بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا ان الفاظ کے ساتھ مجھ پر صلات پڑھنا۔ تو یہی وجہ ہے کیونکہ یہ تمام صلاتوں میں، تمام درودوں میں سب سے افضل درود ہے، اس لیے تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس میں بھی اسی درود کو پڑھا جاتا ہے۔ افضل الدرود بھی یہ ہے، اور اسی وجہ سے افضل العبادات نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان امامت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی از سر نو تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کرائی۔ وہ بیت اللہ شریف کہ جو پچھلوں کے لیے بھی، اگلوں کے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی خانہ کعبہ بنا، تو اس کی تعمیر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے الہ العالمین نے فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، اس بارے میں علماء نے لکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ملک تھا وہ بابل تھا، اور بابل اپنے وقت میں تہذیب و تمدن کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور اگر آج کے زمانے میں اس کو لوکیٹ کیا جائے، اس کا حدود اربع اگر متعین کیا جائے کہ وہ کہاں پہ تھا،
وہ تو بہت بڑا ایک ملک تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو عراق ہے، عراق، موجودہ عراق، یہ اس بابل کا صدر مقام بنتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا حصہ بنتا ہے اس بابل کا. تو اس بابل نامی ملک کا ایک شہر تھا اور، کیا نام تھا؟ اور. اس اور نامی بستی یا اور نامی شہر کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جس شہر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے اور جس گھرانے میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، وہ شہر بھی اور وہ گھرانہ بھی بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا. اور آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر صرف بت پرستی نہیں تھا بلکہ بت بنانے والا بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت گھڑنے والا بھی تھا. چنانچہ آپ کو واقعہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے والد آزر بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے، وہ بتوں کے تاجر تھے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا تو آپ نے سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ کام جس چیز پر کیا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں سے بت پرستی کو خرچ کر نکال ڈالے، بت پرستی کی نفی کی اور بت پرستی کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی. اور اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز اختیار کیا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت کا انداز تھا وہ ایک مکالمے کی صورت میں تھا، مکالمے کے انداز میں تھا کہ اپنی قوم سے مکالمہ کرتے تھے، ٹاک کرتے تھے اور اس مکالمے کے انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے. اللہ رب العزت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز بڑا پسند آیا. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو ذکر کیا ہے، اس مکالمے کو، اپنی قوم سے اس مکالمے کو ذکر کیا ہے. الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں منظر کشی کی. رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، کیا وہ بت کے جنہیں تم خود بناتے ہو، خود تراشتے ہو، خود گھڑتے ہو، وہ تمہارے الہ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز جس کو خود بنایا گیا ہے وہی خالق ہو جائے، جسے خود تخلیق کیا گیا ہے وہ لوگوں کی خالق بن جائے، جسے خود بنایا گیا ہے وہ معبود بن جائے، جس کو خود تراشا گیا ہے وہ نفع نقصان کے مالک ہو جائے. فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ابا جان میں تو آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہ کیا منطق ہے، یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیا دین اور کیا مذہب اور کیا سوچ ہے کہ ایک چیز کو خود بنایا اور اس کی عبادت اور پوجا شروع کر دی. الہ العالمین نے فرمایا
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایسی بھی تھی کہ جو تاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے مکالمہ کیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اے ابراہیم، یہ تارا ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ اللہ رب العزت نے منظر کشی کی کہ جب رات چھا گئی، رآ کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے آسماں پہ تارے کو دیکھا، ایک مخصوص تارا جس کو وہ اپنا معبود کہا کرتے تھے، اپنا رب کہا کرتے تھے کہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ فرمایا رآ کوکبا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا اور تارے کو دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور تعجب کے انداز میں پوچھا قال ھذا ربی، یہ تارا، اس تارے کو تم اپنا بھی اور میرا بھی رب کہتے ہو؟ یہ میرا رب ہے؟ تعجب کے ساتھ پوچھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ تارا ڈوب گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا ہو اور ڈوب جائے، رب ہو اور غروب ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو چاند کو خدا کہا کرتے تھے، چاند کو رب مانا کرتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس بھی تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ بھی آپ نے ٹاک کیا، ان کے ساتھ بھی مکالمہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، رب کائنات نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسماں پہ چمکتا ہوا چاند دیکھا اور پھر بڑے تعجب سے اپنی قوم سے کہنے لگے قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہو، چاند کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے، اسے رب ماننے پہ مجھے مجبور کر رہے ہو۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی ڈوب گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ اگر اللہ میری رہنمائی نہ کرتے تو میں بھی ان گمراہ لوگوں کی طرح کہ جو چاند کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، چاند کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں، چاند کو اپنا رب بنا بیٹھے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے معاذ اللہ میں بھی ان میں سے ہو جاتا۔ اور بعض لوگ وہ بھی تھے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے روشن سورج کو دیکھا اور پھر بڑے تعجب کے ساتھ وہی بات اپنی قوم سے کہی قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے۔ اس سورج کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے اس لیے کہ یہ تمہیں بڑا لگتا ہے، تارے کے مقابلے میں، چاند کے مقابلے میں یہ بڑا ہے اس لیے تم نے اس کے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشرک قوم سے بری ہوں، اے میری قوم میں شرک سے بری ہوں۔ تو یہ ایک مکالمے کا انداز تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مختلف انداز اختیار کیا اور وہ بھی مکالمے کا انداز بنایا کہ جب آپ کی ساری قوم جو ہے وہ ایک میلے پر چلی گئی
پیچھے سے ان کا بت خانہ جو ہے وہ لوگوں سے خالی ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہوئے، ایک ہتھوڑا اٹھایا اور جا کر بتوں کی جو ہے پالش کرنا شروع کر دی۔ کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور جو ان میں سب سے بڑا حضرت کھڑا ہوا تھا، جو سب سے بڑا بت کھڑا ہوا تھا، اور تھوڑا اٹھا کر اس کے کندھے کے پر رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ الہ العالمین نے منظر کشی کی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب وہ ساری کی ساری قوم میلے سے فارغ ہو کر شہر میں واپس آئی، بستی میں واپس آئی، اب ان کا انداز دیکھیے۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے سفر کا آغاز نہ مسجد سے کرتے ہیں اور نہ ہی اختتام ہم مسجد پر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ سفر سے نکلتے تھے تو مسجد سے جایا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اب ان کو بھی دیکھیے کہ وہ سفر کر رہے ہیں، میلے پہ گئے، جب واپس آئے تو گھروں میں جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے عبادت خانے میں آئے، اور جب اپنے بت خانے کے اندر آئے، عبادت خانے کے اندر آئے، اور آ کر دیکھا کہ وہاں پہ تو اللہ معاف فرمائے کہ منظر ہی تبدیل ہوا پڑا ہے۔ کسی حضرت کی ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا متھا نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے۔ تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کون کر گیا؟ الہ العالمین نے منظر کشی کی۔ رب کائنات نے فرمایا قالوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم۔ آپس میں سرگوشیاں ہوئی، باتیں ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ معاملہ یہ کون کر سکتا ہے؟ تو سب کہنے لگے ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہو سکتا ہے۔ ایک وہی ہے پورے علاقے کے اندر، پوری بستی اور پورے شہر کے اندر خدا کا نام لینے والا ایک وہی ہے، وہی ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، وہی ان کے خلاف دعوت دیتا پھرتا ہے، وہی ان کے خلاف تبلیغ کرتا پھرتا ہے، وہی ایک توحید کا نام لیتا ہے، ایک اللہ سے ہونے کا نام لیتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پنچایت کے اندر بلا لیا گیا، ساری قوم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ کہنے لگے قالوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا جو یہ حشر ہوا پڑا ہے کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ اب سمجھانے کا انداز دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیسے بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہے۔ یہ جو ان کا بڑا کھڑا ہوا ہے نا، جس کے جو ہے وہ جس کے کندھے کے اوپر ہتھوڑا رکھا ہوا ہے، اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ جن کو لگی ہے نا، کسی کا سر پھوٹا پڑا ہے، کسی کا متھا نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، ایک ایک سے جا کر پوچھو کہ تمہارے ساتھ یہ حشر کس نے کر دیا۔ فرمایا ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر بول سکتے ہیں تو ان سے جا کر پوچھ لو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم۔ تو پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی کہ اگر یہ بول سکتے ہیں، تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تو ان سے پوچھو۔ جب یہ بات کی تو قوم لاجواب ہو گئی اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، بات یہ ہے کہ تم خود ہی ناانصاف ہو۔ اس نے بات بڑی انصاف والی کی ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو، ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور انہوں نے شرم کے مارے، شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا، اور سر جھکا کر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم جی آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہی کہلوانا چاہتے تھے، آپ نے فوراً فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر بھی تف ہے اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان پر بھی تف ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایک انداز ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طریقے سے آپ کا اپنے والد سے مکالمہ ہوا، اس کا ذکر بھی اللہ نے سورہ مریم میں کیا، اور پھر جو ہے نمرود سے آپ نے مکالمہ کیا، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، چنانچہ اس نے ایک سزائے موت والے قیدی کو بلا کر کہا، اس کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کو بلایا اور اس کو پھانسی دے دی۔ کہنے لگا دیکھیں اس کی موت سر پہ آئی کھڑی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور اس کو زندگی ملنے والی تھی، رہائی ملنے والی تھی، میں نے اس کو موت دے دی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بے وقوف ہے، بات کو سمجھ نہیں سکا۔ فوراً سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ جب یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اللہ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر رہ گیا، ہکا پکا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگا، کوئی جواب نہیں۔ اور پھر جب باطل کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑے، وہ کوئی دلیل نہ دے سکیں، تو پھر گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، طنز و تنقید پہ اتر آتے ہیں، فتوے لگانے پہ اتر آتے ہیں، اور پھر سزا دینے پہ، تشدد کرنے پہ، ظلم کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی یہی کیا کہ آگ تیار کی جائے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جائے۔ تو یہ ایک مکالمے کا انداز ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے مکالمہ کیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جد امجد ہیں، جہاں سے میرے حضور کی سیرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ میرے حضور کی سیرت کا نقطہ آغاز وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹے تھے۔ اماں ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اماں سارہ سے سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرب حجاز کے اندر آباد کیا، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اور اماں سارہ کو شام اور فلسطین کے علاقوں میں آباد کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ حجاز کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر چھوڑ گئے۔ وہ سارا کے سارا واقعہ آپ نے کئی دفعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سنا ہوا ہے کہ کیسے آب زمزم کا کنواں جو ہے وہاں پہ جاری ہوا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ جو ہے وہ آب زمزم کا کنواں جاری ہوا، جب وہ کنواں نکلا وہاں پہ پانی جاری ہوا تو پرندے اوپر آنے لگے۔ اس سے پہلے اماں ہاجرہ سے پہلے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے اس غیر آباد علاقے میں سوائے پتھروں کے اور کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی کا نظام تھا، نہ کوئی وہاں پہ مخلوق تھی، نہ کسی انسان کا تصور تھا، صرف دو ہی انسان تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں اماں ہاجرہ۔ جب پانی نکلا پرندے نے اوپر چہچہانا شروع کیا، قریب سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا، قبیلہ جرہم۔ اس نے جب دیکھا کہ وہاں پہ پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہاں پہ پانی کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بندے کو بھیجا جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہاں پہ پانی ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ پانی ہے تو قبیلہ آیا، قبیلے کے سردار اماں ہاجرہ کی خدمت کے اندر آئے اور آ کر عرض کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم یہاں پہ آباد ہونا چاہتے ہیں، یہاں پہ آباد ہونا چاہتے ہیں۔ اماں ہاجرہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ دو تنہا ذات تھے، وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ یہاں پہ آبادی ہو، یہاں پہ رونق ہو، یہاں پہ اور انسان بھی آباد ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی اور اس طریقے سے قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہوا، جہاں سے مکہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ مکہ کی پہلی آبادی ہے۔ سب سے پہلے فرد اماں ہاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری جو آبادی ہے وہ قبیلہ جرہم کی ہے، جنہوں نے مکہ کو آباد کرنا شروع کیا۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام
وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے سے ملنے اور اپنی بیوی سے جو ہے وہ ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ مختلف جو ہے اوقات کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہی میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور جا کر سارا خواب جو ہے انہوں نے سنا دیا۔ آپ نے تفصیلی واقعہ وہ سن رکھا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی جواب دیا، ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس موقع پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی، اس بارے میں قرآن خاموش ہے، اس بارے میں قرآن خاموش ہے، اس لیے کہ قرآن واقعات کو سوانح نگاری، ناول نگاری، افسانہ نگاری کے انداز میں بیان نہیں کرتا۔ اگر افسانہ نگاری، ناول نگاری، کہانی کے انداز میں واقعات کو قرآن بیان کرنا شروع کرے تو لوگ کہیں گے یہ کہانیوں کی کتاب ہے، یہ قصوں کی کتاب ہے، یہ ناول نگاری ہے۔ تو قرآن جو ہے پورے واقعے میں سے صرف اس بات کو پک کرتا ہے، اس بات کو اخذ کرتا ہے، اس بات کو لیتا ہے کہ جس بات سے متعلق لوگوں کی ہدایت ہو، جس بات کے متعلق لوگوں کی نجات ہو، جو بات لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اس بات کو لے لیتا ہے اور اسے قرآن میں نقل کر دیتا ہے۔ چنانچہ عمر کا ذکر نہیں ہے، البتہ معلومات کے جو دیگر ذرائع ہیں کہ سینہ بسینہ باتیں چلتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 10 یا 12 سال تھی کہ جب آپ کو ذبح کرنے کا وقت آیا۔ بہرحال اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ پہ ایک مینڈے کو بھیج دیا جس کو ذبح کر دیا گیا۔ لیکن اتنی بڑی قربانی آدمی سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اور پھر سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے باپ تو تیار ہو ہی گیا، ذبح ہونے کے لیے بیٹے کا تیار ہو جانا، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بیٹے کا تیار ہو جانا، اتنی بڑی قربانی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انعام بھی اتنا ہی بڑا عطا فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے میرے حضور کو پیدا فرما دیا۔ یہ انعام ملا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ اور ایک موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آمد اس وقت ہوئی جب آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، آپ نے دروازے پہ دستک دی، جو آپ کی اہلیہ گھر کے اندر تھی انہوں نے دروازے کو کھولا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان سے جو بات ہوئی وہی جو بات کرنا تھی آپ نے ان سے وہ بات کی۔ تو اس گفتگو سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جس نسل میں اللہ نے میرے حضور علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، آخری پیغمبر کو پیدا کرنا ہے، اس نسل کے لیے یہ خاتون مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے وقت یہ کہا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں تو ان کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لیں، اپنی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے جو اہلیہ تھی سارا واقعہ سنا دیا۔ ایک بابا جی آئے تھے اور اس حلیے کے تھے، ایسا لباس تھا، ایسی جو ہے شکل و صورت تھی اور یہ حلیہ تھا۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ میرے والد جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لو، اپنی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا پیغام یہ ہے کہ یہ عورت آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے وہ جو قبیلہ جرہم وہاں پہ آباد ہوا تھا اس کا جو سردار تھا ابن عمر، اس سردار کی بیٹی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی۔ پھر ان کی بطن سے اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اور ان 12 بیٹوں کا کوئی زیادہ ذکر جو ہے وہ کتابوں کے اندر نہیں ملتا۔ 10 بیٹے تو بالکل گمنام چلے گئے کہ ان کا کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ 2 بیٹے البتہ جو ہے وہ تھوڑے سے مشہور ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک نابت تھے، جناب نابت، اور نابتی تہذیب اور تمدن جو ہے اور ثقافت جو ہے وہ انہی سے چلی ہے، اس کا ذکر تھوڑا سا ملتا ہے۔ اور دوسرے بیٹے تھے
تھے وہ جناب قیدار تھے، دوسرے بیٹے کیا تھے؟ جناب قیدار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام جناب قیدار تھا، اور جناب قیدار کی نسل کے اندر پھر حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعے پر عرض کروں گا۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا